رمضان ختم ہو گیا۔ وہ برکتوں والی سحریاں، مغفرت مانگتی راتیں، افطار کے روح پرور لمحات سب گزر گئے۔ لیکن اب ایک نیا دن طلوع ہو چکا ہے، ایک خاص دن جسے عید الفطر کہا جاتا ہے۔ ہر طرف خوشیوں کا سما ہے، مبارکبادیاں دی جا رہی ہیں، دسترخوان سج چکے ہیں، بچے خوش ہیں، نئے کپڑے پہنے جا رہے ہیں۔ مگر رکیں، کیا عید صرف یہی ہے؟ کیا عید کا مطلب کھانے پینے اور سجنے سورنے تک محدود ہے، یا یہ کسی اور بڑی کامیابی کا اعلان ہے؟ عید کی یہ خوشی کس چیز کی ہے؟ روزے ختم ہونے کی، یا کچھ پانے کی، عزم اور ارادہ باندھنے کی؟ آئیے جانتے ہیں۔ کل رات شوال کا چاند آسمان پر نمودار ہوا تو گویا یہ چاند روزوں کے خاتمے کا خدائی اعلان تھا۔ یہ مسلمانوں کے لیے عید کی خوشیوں کا پیغام تھا۔ آج زمین کے ساتھ ساتھ آسمانوں پر بھی عید کا سما ہے، اہل آسمان خوشی سے نہال ہیں۔ آج کی صبح رب ذوالجلال نے فرشتوں کو زمین پر پھیل جانے کا حکم دیا، اور پھر چند ہی لمحات میں کروڑوں فرشتے کائنات کے کونے کونے میں پھیل گئے۔ ہر شہر، ہر محلہ، ہر گلی، ہر کوچہ اور ہر نکڑ پر فرشتے کھڑے ہو کر پکار رہے ہیں، اے مسلمانوں، اے رسول اللہ کے چاہنے والوں، اللہ کے گھر کی طرف چلو۔ آج مہربان رب تمہیں ایسے عظیم انعام اور اکرام سے نوازے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ فرشتے پکار رہے ہیں اور اہل ایمان اللہ کی حمد و ثنا کرتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کا ورد کرتے جوگ در جوگ عیدگاہ کی جانب رواں ہیں۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی اتنی بڑی تعداد کو عیدگاہ کی جانب آتے دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں اور فرشتوں سے فرما رہے ہیں، اے میرے فرشتوں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ جو مزدور اپنی مزدوری کو اچھے سے انجام دے اس کا کیا انعام ہونا چاہیے؟ فرشتے عاجزی اور انکساری کے ساتھ رب کائنات سے عرض کر رہے ہیں، اے ارض و سما کے مالک، اے ہمارے معبود اور آقا، مزدوروں کو ان کی مزدوری کے بدلے پوری اجرت دے دی جائے۔ اللہ جواب میں فرما رہا ہے، اے میرے ملائکہ، تم گواہ رہو کہ میرے بندوں کی ایک ماہ کی عبادت، روزوں، نمازوں، قیام اللیل، ذکر و اذکار، زکوٰۃ، خیرات اور صدقات کے عوض میں ان سے راضی ہو گیا۔ آج یہ جو مانگیں گے میں انہیں عطا کروں گا۔ اب اللہ نماز عید ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہو رہا ہے، اے میرے بندو، تم نے مجھے راضی کر دیا تو میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، آج جو کچھ تم مجھ سے مانگو گے میں عطا کروں گا۔ دنیا اور آخرت کی جو آسائشیں مانگو گے میں تمہاری جھولی میں ڈال دوں گا۔ تمہاری حاجات ختم ہو جائیں گی، لیکن میری رحمتوں کی بارش برستی رہے گی، اور آج اس در سے کوئی ہاتھ خالی نہیں جائے گا۔ اور جب تک تم میری خشیت اختیار کیے رہو گے میں تمہاری خطاؤں اور لغزشوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ بس اب تم بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ عید الفطر منانا سنت ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رمضان اللہ کے حکم کے مطابق گزارا اور اپنے نفس پر قابو پایا۔ یہ دن ہے شکر گزاری کا، جب اللہ کے نیک بندے اپنی عبادتوں، قربانیوں اور صبر کے بدلے حاصل ہوئی خوشی سے محظوظ ہوتے ہیں۔ عید مسلمانوں کا ایک خاص تہوار ہے۔ تہوار منانا انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ دنیا کی ہر قوم اور ہر مذہب کے لوگ، چاہے وہ عیسائی ہوں یا ہندو، یہودی ہوں یا بدھ مت کے پیرو، سکھ ہوں یا پارسی، وہ اپنی خوشیوں کا اظہار مذہبی تہواروں کے ذریعے کرتے ہیں۔ خوشیاں منانے کی روایت زمین پر اسی دن شروع ہوئی جب دنیا نے اپنی پہلی عید دیکھی۔ وہ دن جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ نے قبول کر لی۔ حضرت آدم علیہ السلام جو جنت کی نعمتوں سے محروم ہو کر زمین پر بھیج دیے گئے تھے، خطا کے احساس میں ڈوبے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہے،
آنسو بہاتے رہے، معافی مانگتے رہے، اور پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ کی رحمت جوش میں آئی، دروازے کھل گئے اور توبہ قبول کر لی گئی۔ یہ دنیا کی پہلی عید تھی، وہ دن جب مایوسی امید میں بدلی، خوف نے سکون کا ہاتھ تھاما اور گناہ مغفرت کے نور میں چھپ گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب کے کفار مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی تہوار ہوتا جس دن وہ خوشی مناتے اور جس روز کھیل، ناچ گانے اور میلے لگتے۔ دیگر مذاہب میں بھی تہواروں کی روایت موجود ہے۔ مثلا مجوسی نوروز اور مہرجان مناتے ہیں، ہندو دیوالی اور ہولی، عیسائی کرسمس اور ایسٹر، یہودی ہنوکا اور یوم کیپور، سکھ بیساکھی اور گرو پورب، بدھ مت ویساکھ وغیرہ۔ یہ سب تہوار اس بات کی علامت ہیں کہ انسان فطری طور پر خوشی کا طلبگار ہے اور اسے منانے کے لیے اپنے مذہب اور اپنی ثقافت کے مطابق مختلف روایات اپناتا ہے۔ یہ آج سے 1444 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ 2 ہجری اور رمضان کا مہینہ، صبح طلوع ہو چکی تھی، سورج کی کرنیں میدان بدر پر پھیل رہی تھیں، جہاں تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ ہونے والا تھا۔ ایک طرف اللہ کے بندے ایمان سے لبریز روزوں کی حالت میں تقوی اور صبر کے ہتھیاروں سے مسلح، اور دوسری طرف مکہ کا متکبر لشکر شیطانی غرور میں ڈوبا ظلم اور جبر کا نمائندہ۔ ہوا میں عجیب سی گھٹن تھی، زمین جیسے کسی بڑے طوفان کا انتظار کر رہی تھی۔ بدر کی پہاڑیاں، میدان کے ٹیلے، فضا کی خاموشی، سب ایک فیصلہ کن لمحے کے گواہ بننے والے تھے۔ پھر لمحے تیزی سے سرکنے لگے، تلواریں چمکنے لگیں، نعرے بلند ہونے لگے اور میدان بدر خاک اور خون سے نہانے لگا۔ چند ہی گھڑیوں میں باطل زمین بوس ہو گیا۔ وہ مکہ کا طاقتور لشکر جس کو اپنے غرور پر ناز تھا، عبرتناک شکست کا نشان بن گیا۔ یہ وہ دن تھا جب تاریخ کا دہارا بدل گیا، جب اللہ نے اپنے وفادار بندوں کو شاندار فتح دی۔ بدر کی تاریخی فتح کے صرف 13 دن بعد، یکم شوال 2 ہجری کو مسلمانوں نے اپنی پہلی عید الفطر منائی۔ یہ صرف ایک تہوار نہیں تھا، بلکہ رمضان کی عبادات، قربانی اور فتح مکہ پر شکر گزاری کا دن تھا۔ اس سے پہلے بھی اہل مدینہ خوشی کے تہوار مناتے تھے، مگر وہ ایرانی مجوسیوں کے نوروز اور مہرجان کی روایت کو اپنائے ہوئے تھے۔ یہ تہوار صدیوں پہلے ایران سے عرب میں پہنچ کر اہل مدینہ کی ثقافت کا حصہ بن گئے تھے، لیکن اسلام نے مسلمانوں کی خوشی کے تصور میں ایک نئی روح پھونک دی۔ یہی وہ دن تھا جب عید الفطر کو مسلمانوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا، جو قیامت تک امت مسلمہ کی پہچان بن گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لے گئے تو اس وقت مدینہ میں 2 تہوار منائے جاتے تھے، نوروز اور مہرجان۔ اہل مدینہ سے ان دونوں تہواروں کی حقیقت جاننے کے بعد حضور نے ان سے فرمایا، اللہ نے تمہیں اب اس سے بہتر 2 دن عطا فرما دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ آپ نے مزید فرمایا، یہ دونوں عیدین کھانے پینے، باہم خوش ہونے اور اللہ کو یاد کرنے کے۔ عید عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب خوشی اور مسرت ہے، مگر یہ خوشی عام خوشیوں جیسی نہیں، بلکہ ایک بابرکت انعام ہے جو اللہ کی رضا اور قربت کے صلے میں نصیب ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ عبادت، تقوی، صبر اور خود احتسابی کا درس دیتا ہے۔ مسلمان روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں، راتوں کو اللہ کے حضور جھکتے ہیں، ذکر و اذکار میں مصروف رہتے ہیں، صدقہ اور خیرات دیتے ہیں اور حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتے ہیں۔ پھر جب یہ مہینہ ختم ہوتا ہے تو اللہ اپنے نیک بندوں کو عید کی صورت میں بخشش، رحمت اور بے شمار انعامات سے نوازتا ہے۔ یہ دراصل ایک کامیابی کی خوشی ہے، ایک اعلان بخشش ہے، ایک لمحہ شکر گزاری ہے۔ اسلام میں خوشی اور مسرت کا تصور دنیا کی دیگر اقوام سے بالکل منفرد اور خاص ہے۔ یہاں خوشی محض لطف اندوز ہونے کا نام نہیں، بلکہ شکر، قربت الہی اور روحانی سرشاری کا ذریعہ ہے۔ عید محض ایک عام تہوار نہیں، بلکہ اس کی اصل روح
ہماری تہذیب، روایات اور تہذیبی مزاج کی نمائندگی کرتے ہیں۔ عید صرف خوشی منانے کا نام نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک گہرا پیغام چھپا ہے۔ جو طرز زندگی اور اقدار عید ہمارے اندر بیدار کرنا چاہتی ہے، اس کی اصل روح کو سمجھنا ہی عید کا حقیقی مقصد ہے، اور وہ روح ہے نظم و ضبط، اتحاد، سماجی ہم آہنگی، غریب پروری اور اللہ کی کبریائی کا مسلسل اعلان۔ یہ دن اہل ایمان کے لیے یوم تشکر اور یوم تجدید عہد کی حیثیت رکھتا ہے۔ عید کے دن کی ابتدا صدقہ فطر سے ہوتی ہے، جس کے بارے میں واضح حکم دیا گیا ہے کہ اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا جائے، تاکہ غریب، مسکین اور بے سہارا لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو لازم قرار دیا تاکہ یہ روزے داروں کے لیے طہارت اور محتاجوں کے لیے رزق کا ذریعہ بنے۔ عید رمضان کا انعام ہے۔ رمضان کے پورے ایک مہینے میں بھوک، پیاس، تھکن، سردی اور گرمی کو برداشت کرنے کے پیچھے آخر کون سی حکمت، کون سا سبق اور کون سا فلسفہ پوشیدہ ہے؟ سیرت کے البم سے ایک تصویر پیش خدمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کی ادائیگی کے لیے عیدگاہ کی جانب تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں کچھ بچے کھیلتے ہوئے نظر آئے جو نئے اور خوبصورت لباس پہنے ہوئے تھے۔ بچوں نے حضور کو دیکھ کر سلام کیا۔ حضور ان کے پاس رکے، انہیں پیار کرتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور آگے تشریف لے گئے۔ وہیں ایک طرف ایک بچہ پرانے کپڑے پہنے اداس بیٹھا تھا۔ حضور اس بچے کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ اتنے اداس اور پریشان کیوں ہو؟ بچے نے حضور کی محبت اور اپنائیت دیکھی تو روتے ہوئے بولا، یا رسول اللہ، میں یتیم ہوں، میرا باپ زندہ نہیں جو مجھے نئے کپڑے لا کر دیتا، اور نہ میری ماں ہے جو مجھے نہلا دھلا کر تیار کرتی تاکہ میں اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر عیدگاہ جا سکتا۔ بچے کی باتیں سن کر حضور آبدیدہ ہو گئے۔ بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے آئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، عائشہ اس بچے کو نہلا دو۔ بچے کو عائشہ کے حوالے کر کے حضور نے خود اپنی چادر کے درمیان سے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کپڑے کا ایک ٹکڑا بچے پر تہبند کی طرح باندھا اور دوسرے کو بدن کے اوپری حصے پر لپیٹ دیا، اور پھر آپ اور عائشہ نے مل کر بچے کو تیار کر دیا۔ جب عیدگاہ کی جانب چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم چل کر عیدگاہ نہیں جاؤ گے بلکہ میرے کاندھے پر سوار ہو کر جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کے ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو بچہ نیچے بیٹھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم زمین پر نہیں بلکہ میرے ساتھ ممبر پر بیٹھو گے۔ آپ نے اس بچے کو اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا، پھر اس کے سر پر اپنا دست مبارک رکھ کر ارشاد فرمایا، جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا اور محبت اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ اس کے نامہ اعمال میں اتنی ہی نیکیاں لکھ دے گا۔ مزید فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اسے مصیبت کے وقت تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو شخص اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کی مشکل دور کرے گا اللہ اس کے بدلے قیامت کے دن اس سے سختی کو دور کرے گا۔ اللہ کی کبریائی اور بندگی کا اعلان، اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ، دوسروں کی مدد کرنا اور بھائی چارے کا فروغ، انصاف اور مساوات کا درس، روحانی طہارت کا حصول، یوم تشکر اور یوم تجدید عہد، یہی عید ہے اور یہی عید کے تقاضے ہیں۔